بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگ کھو دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر صرف 15 منٹ کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کیجئے، دیکھیے تو صحیح کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آئے اور اللہ کا نام لینے سے قلب پر اثر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ دنیا میں نیک کام کر کے مر جانا آب حیات پینے سے بہتر ہے۔ دنیا کی محبت اندھیرا ہے جس کا چراغ پرہیزگاری ہے۔ پرندہ فضا میں اڑتا ہے اور مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔ اپنی صلاحیتوں کے بارے میں غلط اندازے نہ لگائیں۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کاندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں، مگر کسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، لہٰذا تم دعا کرو۔ دنیا کی ہر چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، مگر علم ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ صرف مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں خود چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتی ہے تو شور مچاتا ہے۔ کسی کی اصلیت جاننا چاہتے ہو تو اسے اپنی زندگی میں مقام خاص دے دو اور پھر تماشا دیکھو۔ جب کوئی انسان اللہ کی کسی بھی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بھی زیادہ افضل نعمتوں سے نوازتا ہے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ اور تھکاوٹ میں بہن بھائی ہوادار کھڑکیوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کھڑکیوں کو کبھی بند نہ ہونے دیں۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ بس وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں۔ گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا یا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صورتیں اس نے آپ سب کی اچھی بنائی ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جن سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسرے انسان کی تکلیف محسوس کر سکتا ہو، جو آنسو پونچھنا جانتا ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ اپنے رب سے رو کر مانگ لیا کرو،
وہ کسی کے رونے پر ہنستا نہیں ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ کسی کو صرف اچھا کہنا ہی کافی نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ اچھا رہنا بھی پڑتا ہے۔ زبان سے اچھا کہنا اور دل میں نفرت رکھنا، اسی کو ہی تو منافقت کہتے ہیں۔ زندگی میں کسی کو بھی برا مت سمجھیں، اچھے لوگ خوشیاں دیتے ہیں، برے لوگ تجربہ دیتے ہیں، گھٹیا لوگ سبق دے جاتے ہیں، اور بہترین لوگ اچھی اور خوبصورت یادیں بن جاتے ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایمان کی حفاظت نہ کرنے سے ایمان کے چھوٹ جانے کا خدشہ ہے، اور زبان کی حفاظت نہ کرنے سے عزیز و اقارب چھوٹ جانے کا۔ ہمارے آس پاس ایسے بہت سے منافق اور دوغلے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہمارے سگے بننے کا دکھاوا کرتے ہیں اور اوپر سے بہت پیار بھی جتاتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں جتنا شفاف وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لوگوں کی باتیں دل پر لینا چھوڑ دو، کیونکہ زندگی کا مقصد رب کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ اچھی باتوں پہ عمل نہ بھی کرو تب بھی سننے میں بھلی لگتی ہیں اور کسی دستک کی مانند ہوتی ہیں جو دل کا بند دروازہ کبھی نہ کبھی کھول ہی دیتی ہیں۔ اے اللہ، ہماری نادانیوں، گستاخیوں، نافرمانیوں اور گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے بچا، دلی سکون اور اپنی محبت عطا فرما، اور تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، آمین۔ مجھے اپنی زندگی میں آج ایک چیز کی تمنا ہے یا رب، بس جس کی آنکھیں یہ پڑھ رہی ہیں اس کا دامن سدا خوشیوں سے بھرا رکھنا، آمین یا رب العالمین۔